یہ جبر ضیاء الحق کا بھی جبر ختم ہوا, پرویز مشرف کا بھی ختم ہوا, جنرل باجوہ کا بھی ختم ہوا, اور آج بھی جو جبر ہے یہ ختم ہوگا انشاءاللہ. ہم پاکستان میں ہیں, ہم یہی رہیں گے, لیکن جبر کرنے والے یہاں پہ نہیں رہیں گے. یہ بھاگ جائیں گے, پھر دبئی اور یورپ کی سڑکوں پہ گھوم رہے ہوں گے, اور ان کی جو ویڈیوز بنا کے آپ لوگ ہمیں بھیجیں گے اور ہم آگے سے دکھائیں گے. السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز یا پولیٹیکل ڈائریز سارے ہی کہہ سکتے ہیں, جو کہ اسپیشل ایڈیشن ہونے ہیں نو اینڈ نیور موومنٹ کے حوالے سے. بڑی ڈیٹیل میں لائیو آپ نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں, لیکن کچھ چیزیں رہ گئی ہیں. کوشش کریں گے جو کہ اوورسیز پاکستانیوں نے بہت بڑی کاوش کی. ڈاکٹر نصر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پاکستان آئے, اور اسلام آباد میں میری پوری ٹیم نے جتنی معاونت کرنی تھی وہ کی. اور سب سے پہلے آپ کو پہلے ایپیسوڈ میں آپ کو دکھاتے ہیں حامد میر نے اس وقت اپنا اس پروگرام کے حوالے سے کیا کہا, سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. پہلے میں گزارش کر دوں, میرا شو 8 بجے نہیں ہے کیونکہ آج کل سینسرشپ بہت زیادہ ہے, تو لائیو شو پہ پابندی ہے, تھوڑا پہلے کرنا پڑتا ہے, اس لیے جلدی نہ. تو بہت شکریہ ڈاکٹر نصر شاہد صاحب اور عبداللہ ملک صاحب. ڈاکٹر نصر شاہد صاحب نے آپ کو اپنی موومنٹ کے جب افراد و مقاصد بنایا تو انہوں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ 1994 میں یہ پاکستان سے گئے. جب انہوں نے 1994 کا ذکر کیا تو مجھے بھی 1994 یاد آ گیا. میں اس وقت ایک نوجوان صحافی تھا, اور پہلی دفعہ 1994 میں ایک آرٹیکل لکھنے کی وجہ سے مجھے نوکری سے فارغ کیا گیا. تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ مجھے ہمارے جو کچھ دوست تھے اسلام آباد میں, انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ بڑا مخدوش ہے, ادھر وہ جمہوریت ہے یہ برائے نام ہے, بہتر آپ یہ ملک چھوڑ دیں. اور پھر انہوں نے مجھے ایک ڈپلومیٹ سے ملوایا, اور ڈپلومیٹ نے مجھے میرے کچھ کہے بغیر ایک پورا طریقہ کار بتایا, آپ اس طرح کریں, یہ کریں, اس طرح اپلائی کریں, یہ لیٹر لیں, اور ہم آپ کو پولیٹیکل اسائلم دلوا دیں. لیکن دل نہیں مانا. اور اس کے بعد بھی بہت سے ایسے موقع ملے. ایک واقعے کا ذکر کیا ہے ملک صاحب نے, تو وہ بھی کیونکہ چودھری اقتدار صاحب نہ بیٹھے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دن چودھری اقتدار صاحب جو ہے وہ مجھے ہاسپٹل میں دیکھنے آئے, آغا خان ہاسپٹل کراچی میں. تو میرا خیال ہے وہ 5واں 6واں دن تھا, لیکن اس وقت بھی خون بہت نکل رہا تھا میرے زخموں میں سے. تو چودھری صاحب نے مجھے دیکھا, تو چودھری صاحب جو ہیں وہ فرد جذبات کی وجہ سے اور میرے سے محبت کا ایک رشتہ ہے ان کا, یہ رونا شروع ہو گیا. اب یہ میرے سرانے بیٹھ کے روئے جا رہے ہیں, میں اتنے دن سے رویا نہیں تھا. تو میں بھی چودھری صاحب کو دیکھ کے میں نے بھی رونا شروع کر دیا. تو جب چودھری صاحب چلے گئے تو ڈاکٹر آیا. ڈاکٹر نے کہا یار آپ 5-6 دن نہیں روئے, تو اب آپ کیوں روئے؟ میں نے کہا کہ وہ چودھری صاحب رو رہے تھے, تو میں اس لیے رو رہا تھا کہ چودھری صاحب رو پڑے, باقی تکلیف کی وجہ سے میں نہیں رویا. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ کچھ ذرا پریشر ہے, تو آپ کے لیے ایئر ایمبولینس آئی ہے یو اے ای سے, وہ لینڈ کر گئی ہے کراچی میں. اب ہم آپ کو 2 گھنٹے میں ادھر سے لے کے جائیں گے, اور پھر خدا حافظ, اب آپ کا باقی علاج جو ہے وہ باہر ہوگا. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا کہ ایسی کون سی ٹریٹمنٹ ہے جو آپ نہیں کر سکتے اور وہ باہر ہونی ہے؟ انہوں نے کہا کہ 2 گولیاں جو ہیں آپ کی وہ ہم نہیں نکال سکتے, وہ نکلوانی ہے. تو اس دوران میں چپ کر گیا. تو جو صاحب میرا ایک کلیگ جو ہے وہ آیا میرے پاس, اور اس نے مجھے ایک چیز دی, ایک دھاگا سا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یار نیچے ہاسپٹل کے لان میں بہت سے لوگ آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں, تو یہ کوئی غریب عورت ہے بلوچستان کی ہے, یہ اس نے کوئی کہا کہ یہ امام زامن ہے, 5-10 روپے یہ اس کو دے دو. میں نے اپنے کلیگ سے کہا جا کے پوچھو یہ عورت کدھر سے آئی ہے, اور اس نے امام زامن مجھے کیوں بھیجا ہے. وہ واپس گیا اور آیا. اس نے کہا ایک تربت سے آئی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ لاپتہ ہے, تو یہ مجھے پتا ہے اس کو اس لیے گولیاں ماری ہیں
کہ یہ لاپتہ لوگوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے. تو اس لیے میں اس کا قربت سے پتہ لے لیا. میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا, ڈاکٹر انعام پال صاحب. میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا, ڈاکٹر صاحب میں نے پاکستان سے نہیں جانا. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا لوگ میرے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں تو میں یہ اپنے لیے دعائیں مانگنے والوں کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا. میں نے پاکستان میں نہیں جانا. تو یہ میں نے ایک واقعات آپ کو اس لیے سنائے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو لوگ موجود ہیں, جس میں سے بہت سے لوگ اس وقت آپ کو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ بھی پاکستان سے باہر جا سکتے تھے, ان کو بھی بڑے مواقع ملے, لیکن یہ نہیں گئے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے اور ادھر اسٹرگل کرنی ہے. اور میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جو آپ کی طرح پاکستان کے حالات سے پریشان ہو کے آپ پاکستان آئے ہیں. تو بہت سے لوگ باہر سے پاکستان آئے ہیں یہ ریسنٹ پاسٹ میں, پچھلے 5-6 مہینے میں, اور ادھر ہی رہ گئے ہیں, اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو گرفتار بھی ہو گئے اور ابھی تک جیل میں ہیں. تو یہ ایک بڑی بہادر قوم ہے اور اس میں بڑی ریزیلینس ہے. اور عبداللہ ملک صاحب نے جب مجھے دعوت دی تو مجھے نہیں تھا پتا, ڈاکٹر نصر صاحب کے بارے میں نہیں پتا تھا. تو ملک صاحب نے کہا جی کہ ہم نے سول لبرٹیز پہ اور ہیومن رائٹس پہ ایک تقریب کا اہتمام کیا تو آپ نے ضرور آئے. تو میں نے یہی سوچا کہ یہ تو عبداللہ ملک ہے, یہ تو جب پرویز مشرف کے دور میں مجھ پر پابندی لگی تھی اس وقت بھی یہ ہمارے ساتھ تھا, بعد میں جب بھی پابندی لگی, 2 سال پہلے بھی جب میرے پہ پابندی تھی عمران خان صاحب کے دور میں, اس وقت بھی یہ ہمارے لیے مظاہرے کرتے تھے. تو آج بھی انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے. تو جن مقاصد کے لیے انہوں نے آج ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا ہے وہ کوئی نئے مقاصد نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے نئے ہوں. جو صورتحال آج ہمیں درپیش ہے یہ ہمارے لیے کوئی نئی صورتحال نہیں ہے, کیونکہ ہم تو اس پہلے بھی صورتحال سے گزرے ہیں. تو عبداللہ ملک صاحب کے نہ مقاصد نئے ہیں, نہ جس صورتحال کے خلاف وہ آواز اٹھا رہے ہیں نہ وہ صورتحال نہیں ہے. صرف جن لوگوں نے یہ صورتحال کریٹ کیا ہے ان کے چہرے بدل گئے, اور وہ جو چہرے ہیں وہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے, ایک مکتبہ فکر ہے. ان کا تعلق اس مکتبہ فکر سے ہے. اور بڑے ہی ادب کے ساتھ آپ نے ڈاکٹر صاحب قومی مفاد کا ذکر کیا. میں قومی مفاد کو نہیں مانتا. آپ نے کہا کہ ذاتی مفاد کو قومی مفاد کا ترجیح نہ دیں. قومی مفاد کوئی چیز ہے ہی نہیں. اصل چیز ہوتی ہے پبلک انٹرسٹ, عوامی مفاد ہے اصل چیز. قومی مفاد کے نام پہ آپ کوئی بھی جھوٹی کہانی پڑھ سکتے ہیں, جیسا کہ آج کل بھی آپ کو بہت سی کہانیاں سنائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو عوامی مفاد کے نام پہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے, کیونکہ یہاں پہ بہت بڑے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو 184(3) ہے کانسٹیٹیوشن کا ایک آرٹیکل ہے, تو اس میں بھی پبلک انٹرسٹ کا ذکر ہے, عوامی مفاد کا ذکر ہے. تو عوام ہوں گے تو قوم بنے گی نا. جب عوام ہوں گے تو قوم بنے گی. یہاں پہ کہتے ہیں کہ قومی مفاد پہلے ہے اور عوام بعد میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے عوام ہے اور پھر قومی مفاد. جو عوام کا مفاد ہے پھر قومی مفاد. تو اس لیے میں نے صرف لمبی گفتگو نہیں کرنی, میں نے صرف یہ کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ جو سوالات رکھے گئے ہیں یہ سوالات بھی ہمارے لیے نئے نہیں ہیں, لیکن کیونکہ آپ لوگ جو ہیں آپ نے نو اور نیور کے نام سے ایک موومنٹ شروع کیا ہے جس پہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن اس میں مایوسی کی بات نہیں ہے. آپ نے کہا کہ 75 سال میں اتنا جبر آپ نے پہلے نہیں دیکھا جتنا آج دیکھتے. میرا خیال ہے کہ جب میں جنرل ضیاء اللہ کے زمانے میں صحافت میں آیا تھا تو اس وقت بھی ایسا ہی جبر تھا, اور اس زمانے میں ہم جن بزرگوں کے ساتھ مل کر مال روڈ پر پولیس کی لاٹھیاں کھاتے تھے, ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ یہ ظفر اللہ صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ, یہ بھی میرے ساتھ گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے, اور یہ اتفاق سے مدر بنداز صاحب بھی گورنمنٹ کالج لاہور کے سابقہ طالب علم ہے, تو ہم سارے اولڈ راویوں ہیں, اور چودھری صاحب اور کوزا صاحب بھی اولڈ راویوں ہیں. ایک دفعہ یہ 1983 کی بات ہے, 1983 کی بات ہے کہ ہمیں پتا چلا کہ آج مال روڈ پہ وکیلوں نے جلوس نکالنا ہے,
اور جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا تو وہاں پہ خواتین کے حقوق کے لیے بھی بات ہو گئی. تو میں جناب کالج سے بھاگ کے کلاسیں چھوڑ کے میں اس جلوس میں پہنچ گیا. جب میں اس جلوس میں پہنچا تو میں نے دیکھا وہ میرے والد صاحب اندر پہنچے ہوئے جو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں. تو میں نے دل میں سوچا یار یہ بندہ یونیورسٹی کا استاد ہے, اس کا کیا کام ہے اس مظاہرے میں. اور اتنی دیر میں ادھر حبیب ظالب صاحب بھی آ گئے, آسما جہانگیر بھی آ گئی, اور چودھری صاحب کی اہلیہ ہماری بھابھی بشرا اقتدار صاحبہ وہ سب سے آگے آ گئے. اور تھوڑی دیر میں جناب جالب صاحب نے تو نظمیں پڑھی اور اس کے بعد پولیس کا لاٹھی چارج شروع ہوا. تو بشرا آپا اور آسما جہانگیر اور حبیب ظالب سب کو مار پڑ رہی اور بیچ میں ہمیں بھی مار پڑ رہی. تو اس کے بعد وہ ایک لمبی کہانی ہے, وہ کبھی چودھری صاحب آپ کو سنائے تو زیادہ بہتر ہے کہ ایک چودھری صاحب باجماعت پورے خاندان سمیت جدوجہد کر رہے تھے, بیوی بھی مار کھا رہی ہے اور چودھری صاحب بھی جیل میں تھے. تو وہ ایک دور کی, میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ یہ سنایا کہ وہ بھی ایک جبر کا دور تھا, اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد جو جمہوری حکومتیں آئیں ان کے ادوار میں بھی یہ جبر کا سلسلہ جاری رہا. پرویز مشرف کا دور, آپ یہ مت بھولیں کہ پرویز مشرف کے دور میں جو پاکستان میں انفورس ڈس اپیرنسز جبری گمشدگیوں کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ آج تک جاری ہے. اس وقت بھی کوئٹہ پریس کلب کے باہر, ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, کوئٹہ پریس کلب کے باہر ایسے خاندان بیٹھے ہوئے ہیں, ایسی عورتیں اور ایسے بچے جو ہیں وہ اس وقت وہاں پہ بھوک ہڑتال میں بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی, جن کے والدین کو پرویز مشرف کے دور میں اٹھایا گیا. 2001 میں, 2002 میں 3, 4, 5, 6, 7, 8 اور وہ بندہ بیچتا رہا. جہاں سے آپ آئے ہیں نا ان ممالک کو بیچتا رہا. تو آپ جا کے ان سے پوچھیں کہ جبر کیا ہوتا ہے, تو اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے. اور یہ آئین کے آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہے. آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں تو 24 گھنٹے میں اس کو آپ کورٹ میں پیش کریں. تو پہلے تو ہمارے بہت سے دوستوں کو یہ نہیں تھا پتا, اب پچھلے 1 سال میں اور خاص طور پہ پچھلے 2 مہینے میں بہت سے لوگ ہیں ان کو پتا چلا ہے کہ یہ جو ہم آواز اٹھاتے تھے جبری گمشدگیوں کے خلاف اور یہ عبداللہ ملک صاحب مظاہرے کرتے تھے, کیا وجہ تھی. جب ہم کہتے تھے مسنگ پرسنز کا سلسلہ بند کیا جائے تو ہم غدار تھے اور ہمارے ساتھ ذاتی لڑائی تھی. تو یہ آئین کا آرٹیکل 10 سے لے کے 19 تک, باقی بھی آرٹیکل ہیں, 10 سے لے کے 19 تک جو آرٹیکل ہے, ان آرٹیکلز میں جو ہیومن رائٹس انشور کیے گئے ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, ان کی وائلیشن آج سے نہیں ہو رہی, سال ہر سال سے ہو رہی ہے. لیکن اب آپ پوچھیں گے کہ جناب اس کے باوجود امید کدھر ہے. اور میں آپ کے سامنے اگر کھڑا ہوں تو میں پاکستان سے کیوں نہیں بھاگا اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم ابھی تک لڑیں گے, اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ 1956 کا آئین ٹوٹا واپس نہیں آیا. 1962 کا جو صدارتی آئین تھا وہ خود ہی آئین بنانے والے نے توڑ دیا, واپس نہیں آیا. یہ جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے یہ بار بار واپس آتا ہے. اس کو 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے توڑا اور پھر وہ مجبور ہوا کہ الیکشن کروائے اور پھر ایک غیر جماعتی اسمبلی اس نے اس آئین کو پورا بحال نہیں کیا لیکن بحال تو کیا. اس کے بعد پرویز مشرف ڈارلنگ آف دی یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, وہ جو ڈارلنگ تھی ویسٹ کی, اس نے 1999 میں بھی اس آئین کی خلاف ورزی کی اور پھر 2007 میں بھی خلاف ورزی کی. 1999 میں بھی یہ آئین واپس آیا اور 2007 میں اس نے خلاف ورزی کی, پھر واپس آیا. اور آج جبکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ آئین بظاہر موجود ہے لیکن یہ موجود نہیں ہے کیونکہ اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو میری نظر میں جب سے 2 صوبائی حکومتیں توڑی گئی اور 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوا تو یہ بہت بڑی وائلیشن ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوا اور یہ آئین کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین ایک طرح سے ہے بھی ہے اور نہیں بھی ہے. پاکستان میں جمہوریت ہے بھی ہے اور نہیں بھی ہے. تو یہ آئین جو ہے یہ معطل ہے
لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ آئین جو ہے یہ اپنی طاقت کو منوائے گا، کیونکہ یہ واحد آئین ہے جو عوامی طاقت سے بنایا گیا. تو یہ اپنی ہیٹرک مکمل کر چکا ہے، 3 دفعہ بحال ہوا ہے اور اب 4تھی دفعہ پھر معطل ہے. یہ دوبارہ بحال ہوگا، اور جب تک یہ آئین بحال نہیں ہوتا تو ہماری جدوجہد جاری رہے گی. لیکن اس کی بحالی کے لیے صرف میں نے اور آپ نے آواز نہیں اٹھانی. یہ آئین جو ہے یہ بار بار معطل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ پارلیمنٹ کمزور ہے، کیونکہ جوڈیشری جو ہے وہ اس کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے. میرے دوست مظہر برناس نے سفیدے کے درخت کا ذکر کیا. آپ جانتے ہیں نا سفیدہ کا درخت کیا ہوتا ہے؟ سفیدے کا درخت جو ہے یہ کیوں پاکستان میں انٹروڈیوس کیا گیا ہے؟ یہ دراصل نظریہ ضرورت ہے. سفیدے کا درخت اس لیے لگایا جاتا ہے کہ یہ جلدی لمبا ہو جاتا ہے، یہ جلدی آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے. لیکن پرندے اس درخت پہ گھونسلہ کیوں نہیں بناتے؟ اس لیے کہ سانپ بڑی آسانی سے اس درخت پہ چڑھ سکتا ہے اور گھونسلے میں جو انڈے ہوتے ہیں پرندوں کے ان کو کھا سکتا ہے. تو کیکر کا درخت جو ہے جو کہ ہمارا دیسی درخت ہے اس میں کانٹے ہوتے ہیں. سانپ کیکر کے درخت پہ بڑی مشکل سے چڑھتا ہے، تو اس لیے پرندہ جو ہے وہ کیکر کے درخت پہ اپنا پرندہ بناتا ہے. تو یہ پاکستان میں نظریہ ضرورت کی وجہ سے جمہوریت کی فصل جو ہے اس کے ارد گرد بہت سے سفیدے کے درخت لگائے گئے. اور سانپ آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ وہ بار بار جو ہے وہ چڑھتا ہے اوپر درخت پہ آسانی سے اور انڈے کھا جاتا ہے جمہوریت کے. تو اس لیے میں اتفاق کرتا ہوں میرے بلاس سے جو سفیدے کا درخت ہے یعنی کہ نظریہ ضرورت ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینے کی ضرورت ہے. اور کیکر کا درخت بشک اس میں کانٹے ہیں لیکن وہ کانٹوں والا درخت ہے تو اپنا نا، اور وہ سانپ کا راستہ تو روک سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں جو نظریہ ضرورت ہے اس سے ڈانٹ چھڑانی ہے. تو پارلیمنٹ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، جوڈیشری کو بھی کردار ادا کرنا ہے. جب پارلیمنٹ اور جوڈیشری کردار ادا کرے گی تو اس کے بعد پھر جو میڈیا ہے وہ بھی وہ کردار ادا کر سکتا ہے. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ جو مشرف کے دور میں پابندیاں تھیں وہ آج بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو ضیاء الحق کے دور میں پابندیاں تھیں وہ ہمیں آج بھی نظر آ رہی ہیں. تو جب مشرف کے دور میں پابندیاں تھیں تو اس زمانے میں لائرز موومنٹ بھی چل رہی تھی، چودھری اعتزاز صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے اور ہم بھی ایک موومنٹ چلا رہے تھے، ہم سب پر بھی پابندیاں تھیں. تو ہر جگہ پہ میں حبیب جالب صاحب کا کہ کچھ اشعار پڑھا کرتا تھا اور اس کے بعد مجھے پیغام ملتا تھا کہ اگلے جلسے سے شعر نہیں پڑھنا، نہیں کہ تیرے منہ پہ تیزاب چھوڑ دیں گے. میں پھر پڑھتا تھا، شعر میں دوبارہ پڑھتا تھا. میں بڑا مجھے ایک اندر سے نا تسکین ملتی تھی کہ یہ شعر جو ہے نا یہ چپتا ہے. تو میں وہ بار بار شعر پڑھتا تھا اور وہ شعر جو ہے اس میں ایک حبیب جالب صاحب کی پیشین گوئی ہے جو مشرف کے دور میں پوری ہوئی. اور پھر اس کے بعد جب جنرل باجوہ نے پابندیاں لگائی ان پابندیوں کے دور میں بھی ایک اسلام آباد کے لائرز کا مینشن ہوا. تو لطیف افریدی صاحب سپریم کورٹ بار کے صدر تھے تو انہوں نے مجھے اسی طرح بلا لیا تقریر کے لیے. میں نے وہاں پہ بھی وہ شعر پڑھا اور جالب صاحب کی پیشین گوئی پوری ہو گئی. اب میں وہ شعر دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیونکہ وہ شعر نہیں ہے، وہ حبیب جالب کی پیشین گوئی ہے. اس پیشین گوئی میں صرف ظالموں اور جابروں کا انجام آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس پیشین گوئی میں آپ کو پاکستان کا روشن مستقبل بھی نظر آتا ہے. جالب صاحب نے کہا تھا میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. تو یہ جس جبر کی بات کی ہے نا ڈاکٹر نصر صاحب آپ نے، یہ جبر ہمارے لیے نیا نہیں ہے. اس جبر کے خاتمے کے لیے جس حبیب جالب نے جدوجہد کی اور پیشین گوئی کی، یہ جبر ضیاء الحق کا بھی جبر ختم ہوا، پرویز مشرف کا بھی ختم ہوا، جنرل باجوہ کا بھی ختم ہوا، اور آج بھی جو جبر ہے یہ ختم ہوگا انشاءاللہ. ہم پاکستان میں ہیں، ہم یہی رہیں گے، لیکن جبر کرنے والے یہاں پہ نہیں رہیں گے. یہ بھاگ جائیں گے، پھر دبئی
اور یورپ کی سڑکوں پہ گھوم رہے ہوں گے اور ان کی جو ویڈیوز بنا کے آپ لوگ ہمیں بھیجیں گے اور ہم آگے سے دکھائیں گے. ہم نے ادھر ہی رہنے ہم نے بھاگ جانا. بہت بہت شکریہ. جی آپ نے حامد میر صاحب کی گفتگو ساری سن لی. انہوں نے نقطہ نظر بتا دیا. جو گھٹن کا ماحول ہے وہ ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دی ہے. حشر کے سیمینار کے آخر میں نے جو بات کی ہے, جو میں نے گفتگو کی ہے, اور وہ سن لیجئے گا. جو ڈیمانڈ میں نے عمران ریاض کے بارے میں کی ہے ذرا وہ بھی سن لیجئے گا, سنیے گا. اور میں گزارش کروں گا کہ 3-4 ریزولوشن تو ڈاکٹر نصر صاحب نے کہہ دی ہیں, لیکن سب سے ضروری ہے جو بے گناہ لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو رہا کرنا چاہیے. عمران خان کے خلاف جتنے جھوٹے مقدمے ہیں اس کا اخراج کرنا چاہیے, چاہے پورے پاکستان کے اندر ہے. پھر عمران ریاض جو اس قوم کا ہیرو ہے اس کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے, اور جن لوگوں نے اسے گرفتار رکھا ہے ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اور 90 دن کے اندر جو پنجاب کے الیکشن ہے فوری طور پر الیکشن کا اعلان کیا جائے, اور 13 اگست کو جب اسمبلی کا تحلیل ہونی ہے 60 دن کے اندر الیکشن کا فوری اعلان کیا جائے. میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر ناصر صاحب کا کہ انہوں نے نو اینڈ نو نیور موومنٹ کے حوالے سے جس طرح کوشش کر کے ہمت کر کے اس سارے معاملے میں آگے آئے. ان کی ساری ٹیم کا اور سب لوگوں کا, اسی طرح میں اپنی ٹیم جوڈیشل ایکٹیویزم پینل ارشد اظہر, عبداللہ ملک, اور خاص طور پر شکر گزار ہوں سردار لطیف کھوسا صاحب کا, اعتزاز احسان کا, حامد میر, اور باقی سب میں آپ کے نام نہیں لے رہا کیونکہ وقت کم ہے سارا. فرق صرف اتنا ہے کہ یہ خوف کے بت تھوڑے سے توڑنے ہیں. ہمت کر رہی ہیں آپ کے سامنے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ خواجہ آصف نے جس طرح کا سلوک کیا, پھر وہ لسٹیں وسٹیں نکالنا, یہ ساری باتوں کو چھوڑ کے ہم آگے چلتے ہیں. 3-4 باتیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن آپ سب لوگوں نے دیکھ لی ہیں. آئین پاکستان 77 موجود ہے, بنیادی حق کا تحفظ آپ نے فراہم کرنا ہے. آرٹیکل 6 اگر لگایا جائے تو اس کی سزائے موت ہے. بنیادی حق توڑے جائیں تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ ذرا یہ بھی سوچنے والی بات ہے. یہ آج بیٹھ کر سوچیں اس بات کو, پھر ہم آگے چلتے ہیں. آپ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کتنی ہوئی ہیں یہاں, کتنی گرفتاریاں, اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کو پرچوں کے بغیر پکڑ لیا گیا. کوئی انکوائری یا انویسٹیگیشن اس کی ہونی چاہیے کہ کیوں پکڑ لیا. اگر پرچہ تھا تو پکڑ لیں ورنہ نہ پڑے. آپ کو یاد ہے کہ 13 اپریل کو میرے گھر میں پیٹرول پمپ سے حملہ ہوا, پھر ساتھ ہی ساتھ کیا ہوا بھائی, حملہ بھی نہیں ہوا, پھر آپ نے دیکھا کہ وہ باقاعدہ جو ہے فائرنگ بھی کی گئی, پکڑ لیا ان لوگوں کو. میرا پرچہ تک تو درج نہیں ہو سکا, آج تک میں ہائی کورٹ میں پٹیشن میں نے دائر کی ہوئی ہے. یہ ہیومن رائٹس ہمارے ہاں, یہ دیکھیں ان ہیومن رائٹس کی انفورسمنٹ چاہیے ہمیں. 90 دن کے الیکشن کا کہا تھا پنجاب کے ہو گئے, پہلے لاہور ہائی کورٹ نے کہا 10 فروری کو الیکشن, تو وہ بھی نہیں ہو سکے ہیں اور آج تک ابھی تک نہیں ہو سکے ہیں. پھر اگلی بات ہو رہی ہے کہ 13 اگست کو جو ہے اسمبلیاں ڈیزالو ہو رہی ہیں. باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے 8 تاریخ کو ہم نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دینی ہے, اور تاکہ 90 دن کا ٹائم مل سکے. کیا مطلب ہے؟ یہ جمہوریت ہے اس ملک کے اندر, اور ہماری عدالتوں پہ دیکھیں, ہمیں عدالتوں پہ 2 باتیں یاد رکھیے گا. یقین رکھنا ہے ہمیں, ان عدالتوں سے ہمیں امید نہیں, باقی تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. جو باتیں ساری کہی گئی ہیں, آواز زبان بندی ہے یہاں پر عمران ریاض کو دیکھیں کتنے دن ہو گئے ہیں گرفتار رکھا ہوا, پابند سلاسل رکھا ہوا. اگر وہ پرچہ تو سامنے لے کے اسے اس طرح کیسے گرفتار رکھا جا سکتا ہے؟ اور ہائی کورٹوں میں آ کر یعنی کورٹوں میں آ کر بتایا جاتا ہے کہ جناب ہم کوششیں کر رہے ہیں. جب کوششیں کر کے ہوں گی تو اب آپ سامنے آ کے دیں پتہ چل سکے, ورنہ یہ مت ڈرایا جائے کہ آپ اپنا مسنگ پرسن اور اس طرح کی باتوں سے خدا رہا اس ملک میں آئین پاکستان 1973 کا نفاذ کریں. اور اوورسیز پاکستانیوں کے جو ووٹنگ رائٹ کے حوالے سے بات ہے, ان کو الیکشن لڑنے کے حوالے سے بات ہے, اور یہ ڈرانے جمکانے کی جو فضا ہے یہ ختم ہونا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, میں ونس اگین تھینکفل. معذرت کے ساتھ میرا انٹرنیٹ کنیکشن نہیں تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ شارٹ سا میں ویڈیو میسج آپ کے سامنے رکھ دوں, لیکن اگر انہوں نے پہلے اسمبلیاں ڈیزالو کی تو اس کو انشاءاللہ چیلنج بھی کیا جائے گا. باقی ڈیمانڈ ہے کہ 90 دن والے الیکشن کو اب سامنے رکھتے توہین عدالت کی کارروائی بھی ہونی چاہیے. جی اجازت چاہتا ہوں. امید ہے آپ کو یہ چیزیں جو نقطہ نظر ہے وہ پسند آیا ہوگا. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.